اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عربی میں زبر زیر پیش اور دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں اور ان کی پوزیشنز وغیرہ کیا ہوتی ہیں اور ان کے ساؤنڈز کیا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم لکھیں گے زبر۔ ٹھیک ہے، زبر زبر اور عربی کا زبر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ زبر کو عربی میں کہتے ہیں فتحہ، فتحہ، فتحہ۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو فتحہ ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ اوپر ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی پوزیشن کیا ہے؟ پوزیشن لکھیں گے ہم اس کی پوزیشن کیا ہے کہ یہ ہوتی ہے لیٹر کے اوپر۔ ٹھیک ہے نا، کہاں ہوتی ہے؟ لیٹر کے اوپر ہوتی ہے، تو ابو دا لیٹر۔ ٹھیک ہے، ابو دا لیٹر، ابو دا لیٹر۔ آپ کو پتہ ہی کہ زبر ہمیشہ اوپر ہوتی ہے، تو اس کا پوزیشن کیا ہے؟ ابو دا لیٹر، یعنی کہ لیٹر کے اوپر۔ اور اس کے علاوہ اس کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ ساؤنڈ، اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے، اس کی ساؤنڈ کیا ہوتی ہے؟ زبر کی، جیسے کہ حمزہ زبر ب ت ث زبر کی ساؤنڈ ہوتی ہے اب اس کے پیچھے اس سے پہ آپ با کے اوپر لگا لیں سا تا جیم ہا، جس کے اوپر بھی آپ لیٹر کے اوپر لگائیں۔ جیسے کہ ہم لکھیں حمزہ زبر تو حمزہ زبر حمزہ میں نے اس لیے بولا کیونکہ الف کے اوپر زبر آ گئی تو یہ حمزہ بن گیا۔ ٹھیک ہے نا، حمزہ زبر با زبر ب، تا زبر ت، سا زبر س۔ اب دیکھیں ہم اس کو عربی میں کس طرح پڑھتے ہیں؟ حمزہ فتح حمزہ فتح عین کی آواز نہیں نکلے گی۔ ٹھیک ہے نا، اگر ہم نے فتح کے لگانے کے حساب سے لگایا تو اس کا مطلب ہے ہم نے غلط پڑھا، عین کی ساؤنڈ نکالی۔ لیکن ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ حمزہ فتحہ الف فتحہ اس طرح کر کے، کیونکہ زبر زیر پیش لگ جاتی ہے تو اس کو حمزہ بولا جاتا ہے۔ ویسے اگر آپ اس کو اس طرح پڑھیں الف زبر با زبر ب، تا زبر ت، سا زبر س، تو اس طرح بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہم یہاں پہ پڑھیں گے عربی میں حمزہ فتح با فتح ب، تا فتح ت، سا فتح س۔ یہاں پڑھیں گے الف فتح با فتح ب، تا فتح ت، سا فتح س۔ اب ہم دیکھتے ہیں زیر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو پتہ یہ زیر آتی ہے، زیر۔ اب زیر جو ہے اردو اور اس کا انگلش اور اس کا اب لکھیں گے عربی کسرہ، کسرہ، اس طرح بھی لکھ لیتی ہوں کسرہ۔ ٹھیک ہے، کسرہ۔ اب کسرہ جو ہے، کسرہ یعنی زیر۔ ٹھیک ہے نا، زیر ہمیشہ حروف کے نیچے ہوتی ہے تو انڈر دا لیٹر ہوگا۔ اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ انڈر دا لیٹر، پوزیشن انڈر دا لیٹر۔ ٹھیک ہے، پوزیشن اس کی کیا ہے؟ انڈر دا لیٹر، یہ ہمیشہ لیٹر کے نیچے ہی ہوتا ہے۔ اور اس کی جو آواز ہے، ساؤنڈ اس کا کیسا ہوتا ہے؟ اس کا ساؤنڈ ہوتا ہے ای ساؤنڈ، ای۔ ٹھیک ہے، اس کا ساؤنڈ کیسا ہوتا ہے؟ ای، جیسے کہ حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی۔ ٹھیک ہے، ہم جیسے اردو میں پڑھتے ہیں تو اسی طرح پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں تو اسی طرح پڑھا جاتا ہے نا، حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی۔ اب جیسے کہ ہم اس کو بولیں گے اگر عربی میں تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ کسرہ ای، با کسرہ بی، تا کسرہ تی، سا کسرہ سی، جیم کسرہ جی، اس طرح۔ ٹھیک ہے، کسرہ لگائیں گے، کسرہ یعنی زیر، اور ساؤنڈ اس کی کیا ہے؟ ای، بی، تی، سی، جی، ای۔ ٹھیک ہے نا، اس طرح کی آوازیں آئیں گی، ای ڈبل ای نہیں ہوگا، لمبا نہیں کرنا اس کو۔ ٹھیک ہے، اس کو خالی حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، ایک ایک ساؤنڈ۔ ٹھیک ہے، ایک آواز آنی چاہیے، ڈبل آوازیں اس کی
نہ آئیں، ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے پیش. پیش، ٹھیک ہے. اب پیش جو ہے، پیش کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اس کو کہتے ہیں دمہ. پیش یعنی دمہ. دمہ، ٹھیک ہے، پیش یعنی دمہ. اب ہم دمہ کی آواز کیسی ہوگی اور اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ یہ بھی ابو دا لیٹر ہی ہوگا، کیونکہ یہ بھی حرف کے اوپر ہی ہوتا ہے، سیم ہوگا. پوزیشن اس کی بھی ابو دا لیٹر ہے. ابو دا لیٹر، ٹھیک ہے، ابو دا لیٹر. اور اس کے بعد اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ اب اس میں 2 ساؤنڈ آتے ہیں. کچھ لوگ اس کو او کے ساتھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو لیتے ہیں یو کے ساتھ. تو آپ دونوں ہی لکھ لیں، ٹھیک ہے. ویسے یو بھی صحیح ہے اور او بھی صحیح ہی ہوتا ہے. اگر ہم انگلش کو دیکھتے ہیں تو اس طرح، جیسے کہ حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو، ٹھیک ہے. اب ہم اس کو عربی میں کس طرح بولیں گے؟ ہم اس کو بولیں گے حمزہ دمہ او، با دمہ بو، تا دمہ تو، سا دمہ سو، جیم دمہ جو، ٹھیک ہے. اس طرح بولیں گے، ٹھیک ہے. اور اس کو نا زیادہ لمبا سمبا نہیں کرنا، کھینچنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہی ہم دیکھیں گے اب تنوین کو، ٹھیک ہے. یہ تو ہمارا ہو گیا زبر، زیر اور پیش. انشاءاللہ امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور پھر انشاءاللہ میں دوسری ریکارڈنگ میں آپ لوگوں کو بھیج رہی ہوں یہ کیا نام ہے، تنوین کے بارے میں، ٹھیک ہے. یہ ہمارا کیا ہے؟ زبر، زیر اور پیش. زبر، زیر، پیش کی حرکات، ٹھیک ہے. یہ بھی حرکات ہی ہیں، لیکن تھوڑا سا عربی کی طرف اب ہم جائیں گے، کیونکہ ہم نے کافی ماشاءاللہ اردو میں تو سیکھ لیا، لیکن اب ہمیں عربی میں بھی اس کو پکارنا ہے، کیونکہ ان کے اصل نام جو ہے نا وہ فتح، کسرہ اور دمہ ہی ہیں. یہ جو ہماری زبر، زیر، پیش ہے نا، یہ ہمارا عربی کا ورڈ نہیں ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کوشش کریں کہ فتح، کسرہ اور دمہ بولیں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.